سے پاک سناتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام چند صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ نے ہاتھ بلند کر کے 3 مرتبہ فرمایا، کون میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا، کون میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا، 3 مرتبہ فرمایا، سوائے حضرت ثوبان کے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کھڑے ہو کے عرض کی کہ حضور، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے ایک دفعہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر دوبارہ بیعت کی، یا رسول اللہ میں کس چیز پر آپ کی بیعت کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس بات پر کہ تم لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے، لوگوں سے کبھی کوئی سوال نہیں کرو گے، ان سے نہیں مانگو گے۔ نبی پاک نے فرمایا ایسا کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ حضرت ثوبان نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں اور لوگوں سے سوال نہ کروں تو کیا میرے لیے جنت ہوگی؟ ارشاد فرمایا ہاں انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اپنی زندگی میں کبھی بھی لوگوں سے سوال نہیں کروں گا۔ جنت کی بشارت دی ہے نبی پاک نے، تو لوگوں سے سوال نہ کرے۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت حکیم بن حزام فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کچھ مانگا، آپ نے دے دیا، پھر مانگا، پھر نبی پاک نے عطا فرمایا۔ اچھا، پھر نبی پاک نے فرمایا، اے حکیم، یہ مال خوشنما ذائقہ ہے، جو اسے دلی بے پرواہی سے لے گا اسے اس مال میں برکت دی جائے گی، اور جو اسے نفسانی طمع سے لے گا اس کے لیے برکت نہ ہوگی، وہ اس کی طرح ہوگا جو کھائے اور سیر نہ ہو، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا حکیم نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، حضور میں آپ کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگوں گا یہاں تک کہ دنیا چھوڑ دوں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کے تحت کیا سمجھاتے ہیں ہمیں، سنیے۔ آپ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں لوگ مانگنے کو عیب نہیں سمجھتے تھے، بلا ضرورت بھی دستے سوال دراز کر دیتے تھے۔ نو مسلم اسی عادت کے مطابق اولاً مانگتے تھے، نبی کریم علیہ السلام اکثر انہیں دے کر پھر سوال سے منع کرتے تھے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یاد رکھیے، جو صبر و قناعت کے ساتھ مال لے، اس طرح کے ناجائز کی طرف نظر نہ اٹھائے اور جائز مال کی بھی ہوس نہ ہو، تو اگرچہ اس کے پاس مال تھوڑا ہوگا اس میں برکت ہوگی، کیونکہ اس میں اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی رضا شامل ہوگی۔ خیال رہے کہ مال کی زیادتی اور ہے اور برکت اور ہے، یہ بڑا پرابلم ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جس کے پاس گاڑیاں ہیں، بنگلہ ہے، بہت پیسے ہیں، اس کو بڑی برکت ہے۔ نہیں، مال کی زیادتی اور ہے، مال میں برکت اور ہے۔ مال کی زیادتی کبھی ہلاک کر دیتی ہے، مگر برکت مال میں جو ہوتی ہے وہ دین و دنیا میں رحمت کا باعث ہوتی ہے۔ برکت والا تھوڑا پانی بھی پیاس بجھا دیتا ہے اور بہت سا پانی بعض اوقات ڈبو دیتا ہے۔ تو کوانٹٹی میں برکت نہیں ہے، یہ جملہ یاد کر لیں، کوالٹی میں برکت ہے، تعداد میں برکت نہیں ہے، معیار میں برکت ہے۔ تھوڑا بھی ہو اور برکت والا ہو تو وہ بعض اوقات بہت سارے سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو مانگ کر کسی اور سے جناب مال لے کر یا ہوس کے ساتھ مال کما کر بھی ہم برکت حاصل نہیں کر پاتے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بڑی پیاری بات مفتی صاحب نے فرمایا اوپر والا ہاتھ سے مراد دینے والا ہے اور نیچے والے ہاتھ سے مراد مانگ لینے والا ہاتھ ہے، مانگ کر لینے والا ہاتھ ہے۔ یہاں دینے اور لینے سے بھیک مراد ہے، اولاد کا ماں باپ کو پیش کرنا، مرید کا اپنے پیر کو کوئی ہدیہ پیش کرنا، تو یہ اس کے منافی نہیں ہے، یہ اور چیز ہے۔ انصار صحابہ بھی نبی پاک کی بارگاہ میں تحائف لایا کرتے تھے، یہ اور ہے۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات فرمائی مفتی صاحب نے کہ ہماری کھالوں کے جوتے بنے اور رشتہ جان یعنی سانس کے تسبے بن جائیں، اور نبی پاک علیہ السلام اسے استعمال فرما لیں، تو بھی ان کے جو حقوق ہیں اس حق کا کروڑواں حصہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ حضور سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اور سبحان اللہ، یہاں مانگنا ہے دنیا والوں سے مانگنے کی بات ہو رہی ہے، ورنہ نبی پاک سے تو انشاءاللہ جیتے جی بھی مانگیں گے، قبر میں بھی مانگیں گے، محشر میں بھی مانگیں گے۔
اے ساری دنیا شفاعت کی خیرات سرکار سے مانگے گی نا، تو یہاں یہ مراد نہیں ہے دنیا والوں کے سامنے سوال کرنا، یہاں اس سے یہ مراد ہے۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بزرگان دین کے کچھ واقعات سنتے ہیں اور مزید ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ حضرت احمد بن محمد بن بزار رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ عاشورے کی رات تھی کہ میں ایک مسافر خانے میں داخل ہوا، وہاں ایک درویش جو کی روٹی نمک کے ساتھ کھا رہا تھا۔ تو میں نے ان کی حالت دیکھی، مجھے بڑا عجیب لگا، تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے لوگوں سے پوچھا کون ہے، تو بتایا ان کا تو علم تصوف میں بڑا مقام ہے، یہ تو بہت بڑے عالم ہیں، بہت سارے زاہدین سے بڑھ کر ہیں۔ تو کہتے بڑے ادب سے ان کے پاس میں گیا اور کچھ ان کو دینار دیے، اور میں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار میں صرف جو اور نمک کھاتے ہیں، آپ کا بڑا مرتبہ بھی ہے، تو یہ دیناروں کی تھیلی ہے، اس میں 1000 دینار ہیں، یہ آپ قبول فرما لیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، افطار میں جو اور نمک سے افطار ہو رہا ہے، اور اتنے بڑے عالم دین ہیں۔ اس درویش نے کہتے ہیں بڑی جو ہے وہ غضبناک نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا کہ اپنے دینار واپس لے جاؤ، بے شک یہ تو اس کی جزا ہے جس نے اپنا راز لوگوں پر ظاہر کر دیا۔ کیا میں اس لیے تم سے پیسے لوں کہ میں روزے رکھ رہا ہوں اور میں افطار میں سادہ کھانے کھا رہا ہوں، مجھے تمہاری کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ ایسے افراد ہوا کرتے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خودداری دیکھیے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے جب آپ اونٹ پر بیٹھے ہوں اور اونٹ کی نکیل گر جاتی نا، تو اونٹ کو اشارہ کر کے بٹھاتے اور پھر اپنے ہاتھوں سے وہ نکیل اٹھاتے۔ تو کسی نے کہا حضور اب ہمیں بتاتے، اونٹ کو بٹھایا، آپ اترے، آپ ہی کی نکیل گر گئی تھی، ہم اٹھا کے آپ کو پیش کر دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا تھا میرے آقا نے کہ میں کسی سے سوال نہ کروں۔ خودداری کا عالم دیکھیں، اپنی چیز ہے، کسی اور سے نہیں مانگ رہے۔ ہم تو بعض اوقات کہتے ہیں ذرا میرا یہ قلم اٹھا دیں، میرا یہ کام کر دیں۔ علماء فرماتے اپنی چیز کے بارے میں بھی سوال کرنا چھوڑ دو تو انشاءاللہ کبھی دوسرے کی چیز مانگنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ یہ خودداری کی پریکٹس ہے نا، کہ پہلے کیا ہوتا ہے، انسان کہتا ہے ذرا میرا بیگ اٹھا لیں، میرا یہ کام کر دیں، میرا اب دوسروں سے کام کروانے کی، یہ چیزیں لینے کی عادت پڑ گئی۔ اب وقت آئے گا کہ آپ ان کی چیزوں پر بھی نظر رکھیں گے۔ اب زندگی میں اگر ذہن ہی یہ بنا لیں کہ میں نے اب کسی سے کوئی سوال ہی نہیں کرنا، میں نے کسی کو کوئی کام اپنا بتانا ہی نہیں ہے، تو انشاءاللہ یہ سوال کی عادت نکل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حاتم طائی، اب ذرا سنیے، جو سخاوت میں بڑا مشہور ہے نا، اس نے ایک بار بڑے زبردست دعوت کی۔ اس سے کسی نے پوچھا تم نے اپنے سے زیادہ کسی بلند ہمت آدمی کو دیکھا ہے؟ تم اتنے پیسے خرچ کرتے ہو، لوگوں کو بانٹتے ہو، تم سے زیادہ بلند ہمت کون ہے؟ کہتا ہے ہاں، میں اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ میں نے ایک بار عرب کے بڑے امیروں کی دعوت کی، 40 اونٹ قربان کی۔ اچانک دعوت تیاری ہو رہی تھی تو میں ذرا جنگل کی طرف گیا تو دیکھا ایک لکڑہارا جو ہے وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ تو میں نے اس لکڑہارے سے کہا آج حاتم طائی نے دعوت کی ہے، تم نہیں گئے اس کی دعوت؟ خود حاتم طائی اس لکڑہارے سے پوچھ رہا ہے جو لکڑیاں جنگل میں کاٹ رہا، قریبی دعوت ہو رہی ہے، 40 اونٹ پک رہے ہیں، دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، ادھر تو جس کو دعوت نہ وہ پہنچ جاتا ہے، دعوت میں نہ بلائیں تو موڈ آف ہو جاتا ہے کہ یار سب کو بلایا ہمیں نہیں بلایا۔ یعنی دوسروں کی دعوت پر نظر ہے، دوسروں کی شادی پر نظر ہے، دوسروں کی تقریبات پر ہماری کیوں نظر ہے کہ وہ اس نے ہمیں کیوں نہیں بلایا، اتنا بڑا پروگرام کیا ہمیں نہیں بلایا۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں سنیے، وہ لکڑہارے سے خود حاتم طائی پوچھتا ہے تم حاتم طائی کی دعوت میں نہیں گئے؟ اتنی بڑی دعوت ہے۔ تو اس نے کہا جو شخص اپنی محنت سے روٹی کھاتا ہے وہ حاتم طائی کا احسان نہیں اٹھاتا۔ کیا کمال کا جملہ ہے، حاتم طائی کو ہی جواب دے رہا ہے کہ جو بندہ اپنی محنت سے روٹی کماتا ہے وہ حاتم طائی کا احسان نہیں اٹھاتا۔ خود حاتم طائی کہتا ہے اپنے سے بڑھ کر اگر میں نے کسی ہمت والے کو دیکھا ہے تو وہ لکڑہارے کو دیکھا۔ ایسی خودداری، ایسا جذبہ، اور ایسا جذبہ ہمارے بزرگان دین میں تھا، ہمارے صحابہ میں تھا، ہمارے اولیاء میں تھا۔ آج جن کا ہم نام لیتے ہیں، جن کی عزت کرتے ہیں، اگر پڑھیں ان کی سیرت میں تو ان کی نظر دنیا والوں پر نہیں اللہ کی طرف ہوتی، اللہ کی عطا پر ہوتی۔ قناعت تھا، توکل تھا، اور پھر اللہ ان کی غیب سے مدد بھی فرماتا۔ وہ تھوڑے پر راضی رہتے تھے اور ان کا مطمع نظر کیا تھا کہ ہمیں آخرت کی ابدی نعمتیں حاصل کرنا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بڑی کمال کی دعا
دعا, سرکار دو عالم علیہ السلام کی دعا ہم میں سے کئیوں کو یاد ہوگی. کیا پیاری دعا ہے. نبی پاک فرمایا کرتے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت, پرہیزگاری, پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں. What is the meaning of غنا؟ کیا ہے اس میں؟ امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں الغنا سے مراد بے نیاز ہونا ہے, لوگوں سے بے پرواہی برتنے کے ساتھ ساتھ جو کچھ ان کے پاس ہے اس سے بھی بے پرواہ ہونا ہے. اب ہمارا حال یہ ہے, کسی کے اچھے کپڑے دیکھ لیے, ہم کہیں یار میرے پاس تو نہیں ہے. کسی کی اچھی گھڑی دیکھ لی, ارے میرے پاس تو نہیں ہے. اچھا اس کے بعد موبائل ہے, میرے پاس تو ایسا موبائل نہیں ہے. اچھی موٹر سائیکل دیکھی, پھر پریشان ہو گئے. کسی نے گھر بلا لیا, اس کا گھر دیکھا, پھر پریشان. اچھا ایسا گھر, اتنا بڑا گھر, اتنی گاڑیاں, گھر میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا. ہم دنیا والوں کی نعمتیں دیکھتے ہیں اور خود آ کر پریشان ہو جاتے ہیں, ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایسے زندگی نہیں گزرنی. اگر آپ اپنے سے زیادہ نعمتوں والوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے رہیں گے تو ہر سیر کا سوا سیر موجود ہے. کہاں تک جائے گا یہ معاملہ؟ ہمارے پاس جو ہے ہم اس پر بھی خوش نہیں ہو رہے. میں آپ کو ایک فرضی ایک سمجھے سچویشن سمجھاتا ہوں, بہت ساروں کی انشاءاللہ امید ہے تسلی ہو جائے گی. اب مثال کے طور پہ ایک شخص تھا, چلیں ایک قاری صاحب کو مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں. ایک قاری صاحب تھے, وہ روزانہ مدرسے پیدل جاتے تھے. 1 گھنٹہ لگتا تھا مدرسے پیدل جاتے جاتے, اور بڑی گرمی لگتی تھی, پسینہ نکلتا تھا. کہتے اللہ کرے تھوڑے پیسے جمع ہو جائیں, سائیکل مل جائے. پیسے جمع کیے, تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جمع کیے, سائیکل لی. جیسے ہی سائیکل لی, اب اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنے سائیکل پہ مدرسے جانے لگے. جو 1 گھنٹے کا سفر تھا 25 منٹ پہ ہونے لگ گیا. بڑے خوش. دوستوں نے کہا بھائی سائیکل لی ہے, کوئی دعوت تو ہونی چاہیے. کہا چلیں چائے پیتے ہیں. چائے پلایا دوست. اب تھوڑے عرصے کے بعد جب سائیکل چلاتے چلاتے جا رہے تھے, سائیکل رکی سگنل پر, تو برابر میں ایک بندہ موٹر سائیکل پر آیا. یار سواری تو یہ ہے, میری تو بڑیچر سائیکل ہے, روز پینڈل مار مار کے تھک جاتا ہوں. یہ تو صرف ایک کک مارتا ہے, سپیڈ دیتا ہے, بڑا زبردست. اب موٹر سائیکل لینی ہے. اپنی سائیکل بری لگنے لگ گئی. وہ سائیکل جو دعاؤں سے حاصل کی, بڑی منتوں سے حاصل کی, اب وہ بری لگنے لگی. اب کیا چاہیے؟ موٹر سائیکل. اب کمیٹی ڈالی, تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے, کچھ ادھار بھی لیے, گھر کی کوئی چیز بھی بیچی, اور آخرکار موٹر سائیکل لے لی. جیسے ہی موٹر سائیکل لی, بہت خوش, بچوں کو بھی بٹھایا, گھمانا پھرانا شروع. دوستوں نے کہا بھائی موٹر سائیکل مل گئی, مٹھائی تو کھلاؤ. ہاں ہاں مٹھائی بھی کھلاؤں گا. روز موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, بہت مزے. تھوڑے دنوں بعد بارش پڑ رہی تھی, موٹر سائیکل رکی جناب سگنل پر, برابر میں آ کے رکی ایک گاڑی. یار یہ کیسی سواری ہے, روز کپڑے گندے ہو رہے ہیں, بارش پہ بھیگتا ہوا جا رہا ہوں, یہ دیکھو گاڑی والے کتنے مزے میں ہیں, اصل سواری تو گاڑی ہے. جیسے ہی یہ دیکھا موٹر سائیکل بری لگنے لگ گئی. حالانکہ یہ اپنی موٹر سائیکل تو دعاؤں سے لی, پیسے جمع کر کر کے لی. اب لینی ہے گاڑی. اب بیوی سے بھائی لڑائی ہو رہی ہے, ماں باپ سے ریکویسٹ ہو رہی ہے, زیور بیچے جا رہے ہیں, قرضہ لیا جا رہا ہے, کسی طرح ایک چھوٹی موٹی گاڑی لے لی. اب جب گاڑی لی پھر تو پورے محلے میں شور مچ گیا, قاری صاحب نے گاڑی لے لی. اچھا جناب گاڑی لے لی. اب گاڑی بیچارے کے پاس تھوڑے پیسے تھے, ایف ایکس لی ہوگی, مہران لی ہوگی. وہ گاڑی میں جناب جب نکلا تو پورے محلے نے بھائی خوشیاں منائی, وہ بھی بڑے خوش, دعوت بھی کی. تھوڑے عرصے تک تو بہت مزہ آیا. اب جب مہران سگنل پر رکی تو برابر میں آ کے جو نا ٹویوٹا کرولا آ کے رکی, ایئر کنڈیشن والی ہے. وہ کہتا ہے میں تو شیشے ہینڈل سے بند کرتا ہوں, یہ تو بٹن دبا کر شیشہ اوپر کر رہا ہے. میں گرمی میں جا رہا ہوں, یہ اے سی میں جا رہا ہے. یہ بیکار گاڑی ہے, گاڑی تو وہ ہونی چاہیے. سمجھ آ رہا ہے واٹ آئی وانٹ ٹو سے؟ دوسروں کی نعمت دیکھ کر اپنی نعمت بری لگنے لگی. مجھے بتاؤ خوشی کب مناؤ گے؟ جو اللہ نے آپ کو دیا اس پر انجوائے کب کرو گے؟ نہ گھر اچھا لگ رہا ہے, نہ فرنیچر اچھا لگ رہا ہے, نہ سواری اچھی لگ رہی ہے, نہ بچے اچھے لگ رہے ہیں. ہر چیز بری لگ رہی ہے کیونکہ دوسروں کی دیکھ کر آ گیا ہوں. اب میں آپ کو زندگی آسان کرنے کا, آپ اگر ٹویوٹا کرولا لے لیں گے نا, تھوڑے دنوں بعد لینڈ کروزر کھڑی ہوگی برابر میں. لینڈ کروزر لوگے تو آج پاکستان میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس اپنے جہاز ہیں. کدھر تک بھاگو گے؟ کون سی ریس میں پڑ گئے؟ یہ ریس ہی غلط ہے. ہاں ریس میں بتاتا ہوں کون سی کرنی ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں اگر زندگی پرسکون گزارنی ہے, بلکہ حدیث کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھو.
और नेकियों में अपने से आगे वाले को देखो। यार कभी लैंड क्रूजर करीब से गुजरी तो दिल बैठ गया मेरे पास क्यों नहीं है, तहज्जुद गुजरा तो दिल में ख्याल क्यों नहीं आया कि यार ये रोज तहज्जुद पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ता है, मेरी उम्र का ही बंदा है, आलिम दीन बन गया और मुझे इल्म, मैं आलिम दीन नहीं बन सका, ये तो आगे निकल गया मुझसे, ये कंपटीशन क्यों नहीं होता? अरे नेकियों में कंपटीशन करना है और हम दुनिया में कंपटीशन में पड़ गए। अल्लाह अकबर। आपको कभी जिंदगी में आपके पास जो कुछ है उस पर खुशियां मनानी है ना, आप यकीन करें एक बार किसी हॉस्पिटल का चक्कर लगाएं। मैं भी 2 दिन पहले कराची के बड़े हॉस्पिटल में गया तो किसी और मरीज को देखने था, वहां और कोई इस्लामी भाई और घर वाले मिल गए कि हमारे मरीज को देखें। 40 साल की उम्र थी उस नौजवान की, ठीक है, जिसको मुझे दिखाने ले गए और बताया उसका जिगर खत्म हो गया है। डॉक्टर कहते हैं जिगर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, 80 लाख रुपए का खर्चा उन्होंने मुझे बताया। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मेरा जिगर ठीक है, मैंने इस पर कब शुक्र अदा किया यार। हमें तो किसी को पता भी नहीं होगा कि जिगर भी खराब होता है, हमारे गुर्दे काम कर रहे हैं, हम जो खाते हैं वो आसानी से पास आउट कर देते। कभी सोचा जिसका पेशाब बंद हो जाए, कभी सोचा जिसको जनाब खाना पीना हजम ना होता हो? कभी डायलिसिस के मरीज से मुलाकात हुई है आपकी? मेरे खानदान में एक डायलिसिस के मरीज थे, वो बताते थे कि यार आप ये जो जी भर के पानी पीते हो ना, आपको देखकर हमें हसरत होती है। डॉक्टर ने कहा पूरे दिन में 300 ml की पानी की बोतल पीनी है आपने। कहते एक एक घूंट करके पानी पी रहा हूं। हमारे गुर्दे काम कर रहे हैं, हमने कब शुक्र अदा किया? यकीन करें अगर आपको जो रब ने दिया है उस पर शुक्र अदा करना है ना, और उस पर एंजॉय करना है, मौज में रहो, क्योंकि अल्लाह ने मुझे करोड़ों से अच्छा बनाया। प्रॉब्लम यह है कि दूसरों को देखकर डिमोरलाइज, और इसी चक्कर में इंसान हराम की तरफ जाता है कि मैंने भी वो बनना है, मैंने भी वो लेना है, मैंने भी वो खरीदना है। अरे जो रब ने दिया उस पर शुक्र अदा क्यों नहीं करते? अल्लाह ने तुम्हें करोड़ों से अच्छा बनाया है। खुदा की कसम, दुनिया के खरबपति एक तरफ, मुझे और आपके रब ने जो ईमान अता फरमाया उसकी कोई कीमत नहीं है। अल्लाह ने बिन मांगे मुसलमान बनाया नहीं बनाया? अच्छा फिर सिर्फ ईमान वाला बना देता और हजरत ईसा का उम्मती बना देता, हजरत मूसा के जमाने में पैदा कर देता। मगर मेरे रब ने करम वाला करम ये किया कि ईमान वाला भी बनाया और अपने आखिरी नबी अलैहिस्सलाम का उम्मती भी बना दिया। मेरी खुशकिस्मती में तेरा उम्मती। खुदा की कसम सारी नेमतें एक तरफ, ये नेमत कैसी है कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलाम अल्लाह की बारगाह में तमन्ना करते कि मौला मुझे अपने आखिरी नबी का उम्मती बना दे। और मुझे और आपको बिन मांगे कौन सा कोर्स किया था उम्मती बनने के लिए? कौन सा टेस्ट पास किया मैंने और आपने? बिन मांगे दिया और इतना दिया। दामन में हमारे समाया नहीं, आंखें सलामत, हाथ सलामत, पैर सलामत, जबान सलामत, अरे दिल सलामत। जाओ तो सही देखो लोग कितनी बड़ी बड़ी परेशानियों में हैं। आप छोटे घर में रहते हैं, लोग किराए के घर में हैं। आप किराए के घर में रहते हैं, लोग झोपड़ी में रहते हैं। आप झोपड़ी में रहते हैं, लोग रोडों पर सोते हैं। आप रोड पर सोते हैं, लोग इस वक्त जेलों में गिरफ्तार हैं, आप आजाद हैं। हर बंदे से ज्यादा मुश्किल में लोग मौजूद हैं। मैं आप सबको ये दावा कर रहा हूं, चैलेंज देता हूं, जैसी आप लाइफ गुजार रहे हैं, करोड़ों लोग इस लाइफ गुजारने का ख्वाब देख रहे हैं। अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाया। शिकवे, शिकायत, डिमोरलाइज, ऑलवेज इंसान ने सर पर तारी कर दिया, मैं पीछे रह गया, मैं कुरान की तालीम करते करते कब आगे बढ़ूंगा, मैं दीनदार बन गया, मैं पीछे रह गया। अरे ये तालीमात नहीं है इस्लाम की। हम दुनिया में मुसाफिर की हैसियत से आए हैं। अगर अल्लाह ने दुनिया में थोड़ा दिया, राजी रहो। सुनो हदीस पाक, ईमान ताजा हो जाएगा। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है जो अल्लाह के थोड़े दिए पर राजी हो जाए, अल्लाह भी उसके थोड़े अमल पर राजी हो जाता है।